بعض لوگوں کے اندر یہ مسلکی تعصب پایا جاتا ہے، علمی گفتگو نہیں ہوتی ان کی، بلکہ ان کے اندر مسلک کا تعصب وہ کوٹ کوٹ کر بڑھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مقام پر تقریر کی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اخلاق سے بالکل گری ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ولدیت کے خانے میں اس کا نام لکھ دیا جائے، کچھ کہتے ہیں ہمارے بیڈ روم کے اندر آ جائے۔ تو مولانا نے اس پر کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ مولانا کی پوری گفتگو تھی۔ اب اس گفتگو کے اندر مولانا نے یہ بات عرض کی کہ ان کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اب ایک مفتی صاحب نے یہ کمال کیا کہ مولانا کی ابتدائی گفتگو کو کاٹ دیا اور صرف آخر سے ایک جملہ نقل کیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمارے بیڈ روم کے اندر آ جائیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ ولدیت کے خانے میں ان کا نام لکھ دیا جائے، عمران خان کا نام لکھ دیا جائے۔ پھر ان باتوں کو لے کر انہوں نے کہا جی یہ عالم دین ہیں، ان کی زبان دیکھیں کتنی گندی زبان ہے، یہ علماء کے نام پر ایک داغ ہیں، دبہ ہیں، حرام خور ہیں، اپنے پیٹ میں حرام ڈالتے ہیں، وہ غنڈے ہیں۔ جتنے القابات تھے، وہ جتنے وہ کہتے ہیں جی اپنی زبان کا زہر اگل سکتے تھے، انہوں نے پورا زہر اگلا۔ مفتی صاحب کا جو حق تھا وہ یہ تھا کہ اس بیان کے بعد وہ اگر اپنا کلپ ریکارڈ کرواتے، اس میں یہ کہتے کہ مولانا آپ نے جتنی باتیں مولانا فضل الرحمان عمران خان کے بارے میں کی ہیں، آیا ان کے ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں؟ آپ ثبوت طلب کرنے کے بعد اگر مولانا اس کا ثبوت پیش نہ کر سکتے تو پھر آپ ان پر جو مرضی کرتے، پھر آپ تنقید کرتے کہ جی مولانا نے عمران خان پر الزامات لگائے ہیں۔ لیکن آپ نے بغیر ثبوت طلب کیے ان کی گفتگو کا ابتدائی حصہ کاٹ کے آخری حصہ لگا دیا۔ حصہ لگانے کے بعد اپنے ذہن کے اندر جو کچھ تھا، پیٹ کے اندر جو کچھ تھا، دل کے اندر جو کچھ تھا، وہ اپنی زبان کے راستے سے نکالا۔ میرا صرف سمپل سا آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے اخلاقیات کے بارے میں درس دیا کہ فلاں حدیث کے اندر کہا جاتا ہے جس کی اخلاق نہیں ہے، فلاں حدیث کے بارے میں اخلاق کے بارے میں آتا ہے، فلاں حدیث میں اخلاق کے بارے میں آتا ہے۔ میرا صرف سمپل سا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو مولانا کو کہا کہ اپنے پیٹ کے اندر آپ حرام ڈالتے ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ آپ نے کہا جی غنڈے ہیں، کیا اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ آپ نے کہا جی اپنی اولادوں کے لیے بینک بیلنس بنائے ہیں، اس کا ثبوت آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ نے کہا جی کہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، کچھ نہیں کیا، کچھ نہ کرنے پر آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ میرا بالکل سمپل سا سوال ہے، دیکھیں کل قیامت کا دن اگر ہوگا، قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے ایک عالم دین کو حرام خور کہا، آپ نے ایک عالم دین کو کہا کہ اپنے پیٹ کے اندر حرام کی کمائی ڈال رہے ہیں، آپ نے ایک عالم دین کو غنڈا کہا، تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ چلے میں ہی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، سمپل سا سوال کر لیتا ہوں، مفتی صاحب آپ ان کے ثبوت پیش کریں کہ کس مقام پر مولانا نے کہاں پر غنڈہ گردی کی ہے، کس مقام پر مولانا نے کہاں پر مولانا نے حرام کھایا ہے، کہاں پر حرام کمایا ہے، کہاں پر اپنے پیٹ کے اندر حرام ڈالا ہے۔ بالکل سمپل سا سوال ہے، اگر آپ ثبوت پیش کریں گے میں آپ کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ ثبوت پیش نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے گریبان کے اندر خود جھانک لیں کہ کل قیامت کے روز آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ایک مسلکی تعصب کی بنا پر اپنی زبان، اپنے دماغ، اپنے دل اور اپنے پیٹ کا جو زہر تھا وہ زبان کے راستے آپ نے باہر نکالا ہے۔